بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے اور حسب سابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا تعلیمی اور تذکیری سلسلہ بحسن و خوبی جاری و ساری ہے اور ہمارے مقالے اور محاضرے کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے اولاد کے فتنے اور اس کے علاج اور تجویز سے متعلق باتیں سنی تھی۔ آج کی نشست میں ہم دوسرا فتنہ دیکھیں گے اور سنیں گے، اور وہ دوسرا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ کتاب سے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حب مال، نفسانی خواہشات کے فتنوں میں سے دوسرا بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت بھی ہے، مال اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے۔ مال کو قرآن نے حسنہ سے بھی تعبیر کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خوبی اچھائی عطا فرما۔ مال صحیح انداز میں حاصل کیا اور خرچ کیا جائے تو حسنہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو مال ایک لحاظ سے فضل بھی بن سکتا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور آدمی مال کی محبت میں بڑے سخت ہے۔ مال خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ آپ چاہے تو اس مال کو اپنے لیے نعمت بنا لے، مولا کا فضل بنا لے، آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا لے، آخرت بنانے کا وسیلہ بنا لے، اور چاہے تو اس مال کو فتنے کا ذریعہ بنا لے۔ اب یہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے کہ آپ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے مال ویسی ہی صورت اختیار کرے گا۔ لہذا طرز عمل کی بنیاد پر مال سانپ بھی بن سکتا ہے اور نجات دہندہ بھی بن سکتا ہے۔ دنیا کی محبت فساد کی جڑ۔ اس دنیا اور مردار دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، حرص نہ ہو تو بھائی بہن بھی اکٹھے، رشتہ دار بھی اکٹھے اور خاندان بھی اکٹھے رہتے ہیں، مگر جب دنیا اور مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو آپس کی محبت، رشتہ داری اور تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو اوپر سے بڑی محبت ہوتی ہے مگر اندر نفرتیں بھری ہوتی ہے۔ عدالتوں میں جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، زمین پر کیس ہو رہا ہے، بہن نے بھائی پر کیس کیا ہوا ہے کہ وراثت میں بھائی نے میرا حصہ نہیں دیا۔ بھائی بہت بڑا تاجر ہے، اس نے گھر بڑا بنا لیا ہے، پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن میرا حق، میرا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ مال کی حرص اور محبت جب آتی ہے تو پھر نفرتیں آتی ہے، پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، پھر سارے برے کام ہوتے ہیں، لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، دوسروں کی جان سے کھیلا جاتا ہے، اپنی جان کی بھی فکر نہیں رہتی۔ یہ سب کچھ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حرص کی نحوست، جب انسان کے دل میں دنیا کی حرص آ جاتی ہے تو اس حرص کی بنا پر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے گھر میں دولت آ جائے، میرا اسٹیٹس بہتر ہو جائے، میری اولاد کی تعلیم اچھی ہو جائے، اور اس کی ان کوششوں کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، دوسروں کا گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، چاہے بھائی کا گھر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میری زندگی بننی چاہیے۔ ایسی فضا اور ماحول میں ماتحت اپنے مالکوں کے دشمن بنیں گے، مالک اپنے ماتحتوں کے دشمن بنیں گے۔ مالک کہے گا کہ میرا پیٹ بھرے، ماتحت کہے گا کہ میرا پیٹ بھرے،
پھر اسی بنیاد پر دشمنیاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پھیلیں گی، مزدور مالک سے جھگڑا کرے گا، مالک مزدور سے جھگڑا کرے گا، بھائی بھائی سے جھگڑا کرے گا، ہر طرف سے بے اتفاقی اور نفرت پھیل جائے گی۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق معاشرہ کے اندر مال کے حرص فتنہ بن کر داخل ہو جائے گی۔ یہ تو مال کے فتنے سے متعلق بات ہوئی۔ اب مال کے فتنے سے بچنے کی تجویز اور علاج کیا ہونا چاہیے، اس کا علاج اور تجویز بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ حب مال سے بچاؤ کے لیے پہلی تجویز اور پہلا علاج، حب مال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مال و دولت کمانے میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائے، اللہ کو ہی بھول جائے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے۔ ارے تم پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ کمانے کے لیے؟ کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز پڑھنے سے معذور ہوں۔ ارے اگر اس ناپاکی کی حالت میں تیری موت آ گئی تو تیرا کیا ہوگا؟ فرشتے تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے، ہاں شیاطین ضرور آئیں گے، کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ دوسری چیز اور دوسرا علاج، دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے مال میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ مال میں مخلوق کا بھی حق ہے، خالق کا بھی حق ہے۔ جب اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی ہوگی تو یہ مال وبال بنے گا، فتنہ بنے گا، نعمت نہیں بنے گا۔ تیسری چیز اور تیسرا علاج، تیسری چیز یہ ہے کہ جب تمہیں مال مل رہا ہو تو قارون کی زبان نہ بولا کرو کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے۔ قارون کے پاس جب خوب دولت جمع ہو گئی تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے اپنے ایک ہنر کے ذریعے سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ چوتھی چیز اور چوتھا علاج، چوتھی چیز یہ ہے کہ مال اس وقت وبال بنتا ہے کہ جب بندہ قیمتی اوقات کو بھی اس مال ہی کے اندر لگاتا ہے، یعنی مال کمانے کے اندر۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ وقت مال کمائیں، کاروبار کریں، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بندو کچھ وقت گھر کو بھی دو، کچھ وقت اللہ کے دین کو بھی دو، اللہ کی عبادت کے لیے بھی دو۔ یہ نہیں کہ 12 گھنٹے وہاں لگا کر آئے اور باقی 12 گھنٹے گھر کے اندر بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہ بچوں کے حق کا خیال، نہ بیوی کے حق کا خیال، نہ اپنے جسم کے حق کا خیال، نہ خدا کے حق کا خیال اور نہ ہی عبادت کا خیال۔ تو اس صورت میں بھی مال وبال بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ پانچویں چیز اور پانچواں علاج، پانچویں چیز یہ ہے کہ مال کے اندر قناعت اختیار کرے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ ہو تو ان کو بھی کافی سمجھے، کروڑ ہو تو ان کو بھی کافی سمجھے۔ چھٹی چیز اور چھٹا علاج مال کے فتنے سے بچنے کا، چھٹی چیز یہ ہے کہ مال کماتے ہوئے اپنی نیت ٹھیک کرے کہ مال اس لیے کما رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کر سکوں۔ بیوی بچوں کے میرے اوپر حقوق ہے، میری ذات کے مجھ پر حقوق ہے، اللہ پاک کے جو حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مال کما رہا ہوں۔ صحیح نیت سے کمائے کہ اللہ کے دین پر خرچ کروں گا۔ صحیح نیت کریں گے تو پھر یہ مال نعمت بن جائے گا، فضل بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اور اگر یہ مال ریاکاری، شہرت، واہ واہ یا دکھلاوے کے لیے کمایا ہو تو پھر چاہے حلال راستے سے ہی کیوں نہ کمایا ہو تب بھی یہ مال فتنہ بنے گا، اس لیے کہ نیت غلط ہے۔ اگر اس طریقے سے اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔